آغاز اہم خبر سے، پاک دھرتی کو خوارج سے پاک کرنے کا مشن، لیفٹیننٹ کرنل اور 5 جوان وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں کارروائی، فتنہ خوارج کے 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 خوارج مارے گئے۔ خوارج سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 6 جوان بھی شہید ہو گئے ہیں۔ 43 سالہ شہید لیفٹیننٹ کرنل کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ شہداء میں لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ شامل ہیں۔ لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل احمد بھی جام شہادت نوش کرنے والوں میں شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت خوارج کے خلاف آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ ISPR کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ پاک دھرتی کو خوارج سے پاک کرنے کا مشن، لیفٹیننٹ کرنل اور 5 جوان وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں کارروائی، فتنہ خوارج کے 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 خوارج مارے گئے۔ خوارج سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 6 جوان شہید ہو گئے۔ 43 سالہ شہید لیفٹیننٹ کرنل کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ شہداء میں لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ شامل، لانس نائک یوسف علی اور سپاہی جمیل احمد بھی جام شہادت نوش کرنے والوں میں شامل۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت خوارج کے خلاف آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ ISPR کا کہنا ہے، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ سوات کے علاقے چار باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 2 خوارج جہنم واصل، 1 خوارج زخمی حالت میں گرفتار۔ مارے گئے خوارج میں اہم سرگنا عطا اللہ عرف مہران بھی شامل ہے۔ خارجی عطا اللہ مہران علاقے میں دہشت گردی کی متعدد سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ 22 ستمبر کو غیر ملکی معززین کے قافلے کو لے جانے والی پولیس گاڑی پر دھماکے میں ملوث تھا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں موجود کسی بھی خارجی کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سوات کے علاقے چار باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 2 خوارج جہنم واصل، 1 خوارج زخمی حالت میں گرفتار۔ مارے گئے خوارج میں اہم سرغنہ عطا اللہ عرف مہران بھی شامل۔ خارجی عطا اللہ مہران علاقے میں دہشت گردی کی متعدد سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ 22 ستمبر کو غیر ملکی معززین کے قافلے کو لے جانے والی پولیس گاڑی پر دھماکے میں ملوث تھا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں موجود کسی بھی خوارجی کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سوات کے علاقے چار باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 خوارجوں کو جہنم واصل کیا گیا، 1 خوارج زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا۔ مارے گئے خوارج میں اہم سرگنا عطا اللہ عرف مہران بھی شامل ہے۔ خارجی عطا اللہ مہران علاقے میں دہشت گردوں کی متعدد سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ آپ کو بتا دیں، 22 ستمبر کو غیر ملکی معززین کے قافلے کو لے جانے والی پولیس گاڑی پر دھماکے میں بھی ملوث تھا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سوات کے علاقے چار باغ میں یہ آپریشن کیا گیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں خاطر خواہ نتائج حاصل کیے گئے۔ 2 خوارج جہنم واصل کیے گئے، 1 خوارج زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ مارے گئے خوارج میں اہم سرگنا عطا اللہ عرف مہران بھی شامل ہے۔ خارجی عطا اللہ مہران علاقے میں دہشت گردی کی متعدد سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا گشت شروع۔ پاک فوج کی اسلام آباد میں تعیناتی SCO کانفرنس کے لیے 17 اکتوبر تک کی گئی ہے۔ پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے، وزارت داخلہ نے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تعیناتی کے احکامات دیے۔ پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا۔ اور اسلام آباد میں آج بھی معمولات زندگی متاثر۔ راولپنڈی میں دوسرے روز بھی اہم شاہراہیں بند۔ راولپنڈی میں موبائل سروس، میٹرو بس، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔
موبائل اور راستوں کی بندی سے کاروبار زندگی پوری طرح متاثر ہے۔ اسلام آباد میں آج بھی معمولات زندگی متاثر۔ راولپنڈی میں دوسرے روز بھی اہم شاہراہیں بند۔ راولپنڈی میں موبائل سروس، میٹرو، بس، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند۔ موبائل اور راستوں کی بندش سے کاروبار زندگی بری طرح متاثر۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ راولپنڈی میں دوسرے روز بھی اہم شاہراہیں بند۔ راولپنڈی میں موبائل سروس، میٹرو، بس، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں اس بارے میں۔ موبائل اور راستوں کی بندی سے کاروبار زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں آج بھی معاملات زندگی متاثر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ اپڈیٹ کر دیں، سیکیورٹی کی انتہائی سخت صورتحال ہے۔ راولپنڈی میں موبائل سروس، میٹرو، بس، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئی ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ موبائل اور راستوں کی بندش کی وجہ سے کاروباری زندگی بھی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک پہنچنے کی کال دی گئی تھی۔ اسلام آباد میں آج بھی معاملات زندگی متاثر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پولیس پر مظاہرین کی فائرنگ سے 85 اہلکار زخمی ہیں۔ کسی صورت SCO کانفرنس کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ دعویٰ بولنے پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 سے زائد افغان شہری پکڑے گئے۔ افغان شہریوں کا پکڑا جانا تشویشناک ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پولیس پر مظاہرین کی فائرنگ سے 85 اہلکار زخمی ہیں۔ کسی صورت SCO کانفرنس کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ دعویٰ بولنے پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 سے زائد افغان شہری پکڑے گئے۔ افغان شہریوں کا پکڑا جانا تشویشناک ہے۔ ساری صورتحال کے ذمہ دار علی امین گنڈاپور ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں کہا گیا، سوال کریں ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج ہے۔ پہلی بات کہ فائرنگ اور یہ بھی ایویڈنس موجود ہیں کہ چیٹس میں، گروپس میں، جن میں آرگنائز کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ پہنچیں اور اکٹھے ہو کے جانا ہے، ویپنز لے کے آئیں۔ یہ بنو اور ٹرائبل ایریاز کے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ ویپنز لے کے جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر کہ یہ سارا احتجاج اگر ہے تو پھر یہ افغان نیشنلز کہاں سے آ رہے ہیں۔ تیسرا، پھر ہم اس بات کو، میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی مسلسل رابطے میں ہیں کہ کسی صورت SCO کانفرنس کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ساری سچویشن کے ذمہ دار CM KP کے ہیں، کیونکہ وہ یہ جتھا جو لے کے جو اسلام آباد پہ دعویٰ بول رہے ہیں وہ CM KP کے لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی اس کو، اگر وہ CM ضرور ہیں، لیکن اگر میں بھی آج دعویٰ بولوں گا جا کے کسی شہر پہ یا کچھ کر، تو مجھے اس کا اندازہ بھی ہونا چاہیے اور پرائز بھی پے کرنی پڑے گی۔ ضلع انتظامیہ نے فوج کو دیے گئے اختیارات کا مراسلہ جاری کر دیا۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر کارروائی کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا۔ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی اور گرفتاری کے بھی اختیارات۔ مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ کی بھی اجازت ہوگی۔ طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ شرپسندوں کی موجودگی یا خطرات کی اطلاع پر کارروائی کریں گے۔ پولیس کی عدم موجودگی میں جرم میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان۔ باہمی تعلقات کے لیے اچھی خبر ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر پیغام۔ PTI نے صرف بھارتی وزیر خارجہ کو اپنے احتجاجی مظاہروں میں شرکت اور خطاب کی دعوت دی ہے۔ عرفان صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا، کہتے ہیں بہتر ہوگا PTI جے شنکر کو 200 سے زیادہ دفاعی تنصیبات اور شہداء کے تباہ شدہ مزاروں پر بھی لے جائے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں PTI اور بھارت ہمیشہ کے لیے لازوال رشتوں میں بندھ جائیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کریں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر پیغام سامنے آیا، کہتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان باہمی تعلقات کے لیے اچھی خبر ہے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر، ANF نے موٹروے ٹول پلازا چکری پر آئی اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ متعلقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایک ٹرک کو روک کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان ANF کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، ANF نے موٹروے ٹول پلازا پر چکری پر آئی اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنائی ہے۔ مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایک ٹرک کو روک کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
آج ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ ٹیچرز ڈے میں ہمیں یاد آتا ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی ترقی اور ان کے مسائل کا حل ناگزیر ہے۔ مزید بتا رہے ہیں زیغم نقوی۔ لکھنا پڑھنا سکھائے ایک اچھا انسان اور قوم کے معمار کرے تیار۔ جی ہاں، اساتذہ ہی ہیں قوم کے مستقبل کے معمار۔ اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1994 میں یونیسکو اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی جانب سے 5 اکتوبر کو یوم اساتذہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ دن ہر سال مختلف تھیمز کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اساتذہ کی بڑی تعداد کا تعلق پرائمری سطح کی تعلیم سے ہے۔ 80% اساتذہ سرکاری اسکولوں میں کام کرتے ہیں، جہاں تعلیمی سہولیات کی کمی، کلاس رومز کی قلت اور تربیت کا فقدان ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ہمیں اتنے کروشل حالات میں ہمیں اپنا رول جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق پاکستان میں 62% اسکولوں میں بنیادی سہولیات جیسے کہ پانی، بجلی اور بنیادی ضروریات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ کے لیے معیاری تعلیم کی فراہمی ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ یہی نہیں، اساتذہ کی تنخواہیں اور مراعات بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں یہ نہیں رہا کہ تربیت صرف والدین کا کام ہے، اب تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا بھی ایک استاد کا کام ہو گیا ہے۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 15 لاکھ مزید اساتذہ کی ضرورت ہے تاکہ ملک 2030 تک یونیورسل ایجوکیشن کے ہدف کو حاصل کر سکے۔ زیغم نقوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیمز اسپتال کا دورہ، زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ سیکیورٹی اہلکاروں سے گفتگو میں کہا، آپ اسلام آباد پولیس کے بہادر سپوت ہیں اور ہمیں آپ پر ناز ہے۔ اسلام آباد میں امن عامہ یقینی بنانے پر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کے بہترین علاج معالجے کے حوالے سے ہدایات بھی دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیمز اسپتال کا دورہ، زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ سیکیورٹی اہلکاروں سے گفتگو میں کہا، آپ اسلام آباد پولیس کے بہادر سپوت ہیں اور ہمیں آپ پر ناز ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، لبنان میں شدید بمباری، حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ سعید عطا اللہ شہید، خاندان کے 3 ارکان بھیجا میں شہادت نوش کر گئے۔ حماس میڈیا کے مطابق حملہ شمالی لبنان کے شہر طرابلس میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر کیا گیا۔ اسرائیل لبنان سرحد پر ڈرون حملہ، 2 صہیونی فوجی ہلاک، 23 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجی حکام نے ہلاکتوں اور زخمیوں کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 2 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی فوجی عراق سے ہوئے ڈرون حملے میں ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حملے کے وقت خطرے کے علام کیوں نہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملے میں 37 افراد شہید ہو گئے۔ گرمی کے 27 شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ آج سے 8 اکتوبر تک پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے، لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین میں بارشیں متوقع ہیں۔ گجرات، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال اور حافظ آباد میں بھی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے ملاقات، کھیلوں کی ترقی اور خواتین کی نیشنل ورک فورس میں شمولیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گرین امونیا انسداد اسموگ بارے اقدامات، کاربن فائنینسنگ پر بھی بات چیت۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، اسموگ کے خاتمے کے لیے محکمہ تعلیم، ٹرانسپورٹ، انرجی اور زراعت بھرپور طریقے سے متحرک ہیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے ملاقات، کھیلوں کی ترقی اور خواتین کی نیشنل ورک فورس میں شمولیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گرین امونیا انسداد اسموگ بارے اقدامات، کاربن فائنینسنگ پر بھی بات چیت کی گئی۔ رخ کھیل کے میدان کا، پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، انگلش کرکٹ ٹیم کے ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس، سیریز کا پہلا میچ 7 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ جی ہاں، پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں، پریکٹسز بھی کی جا رہی ہیں اور ریسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ انگلش کرکٹ ٹیم کی ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس سلسلے میں 2 ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا پہلا میچ 7 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ اس حوالے سے انگلینڈ کی ٹیم پریکٹس بھی کر رہی ہے۔